ہاں کس حد تک دور میں جائز کی جائے؟ ہر معاملے میں مخلوط تعلیم ہے اور کئی دوسروں کے طریقے ہیں اور نماز کی غیر حاضری ہے اس کا مسجدوں میں جس طرح سے حکم ہے کہ اذان کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے یہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ دیکھانے کی دور ہے اجازت ہی ہے تو لوگ خط پڑھ لیتے ہیں پھر پڑھنے میں شام کو بچی کر دیتے ہیں. دیکھو دین کا جہاں تک چلے گا نا، دین کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کیا کتنی ترقی کرے یہ تو نظر کرے، دین بہرحال دین ہے. اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا. مثلا اسلام ورسز اسلام بحث ہوگی، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں. یہ بحث کہاں سے آئی؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں فساد ہو یا تضاد ہو؟ ہوتا ہے حافظ صاحب؟ جو بندی اور بریلی میں جان کے فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی گل کے بدلے میں کھڑے ہو کے اب یوں کو سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک گروہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں اب یہ سارا دین ہی نہ جائے گا. اسی طرح یہ جو فرقہ ورسز فرقہ، شیعہ سنی ادھر ادھر، اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہذا آپ کے علم میں نہیں ہے. محمد کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، حضور پاک آپ کے رسول ہیں. کیا تو ہوتا نا اللہ ترجمہ کو ایسی بات کہتا ہے کہ تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کسی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو، تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا. کہتے آتے رہو ہم بھی چٹھی پڑھیں گے. آپ بات سمجھ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں کسی ذات کو، اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ. مثلا یہ اللہ یہاں موجود ہے، ایک سائل ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو. یہ جو تم جوس بنے پڑے ہو پیسے کے اوپر، پیسہ دو. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ جمع کر رہے ہو تم، جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو. وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں تو زکات دے چکا ہوں. اور یہ اگر اللہ بعد میں کہا کہ دیکھو میں خود ہی تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو کون سے الگ حکم میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس وقت بھی اس کی آواز نہیں مانو گے. اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا. اور بینک والوں نے سود اللہ نے منع کیا تھا، کہتے ہیں وہ تو بینک والے سے زبردستی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب آج میں پھر وہ کہتے ہیں ہمارا قانون کے مطابق صحیح ہے. جب تک آپ اللہ کو نہ پہچانو، اللہ کے حکم کو تم نے کیا پہچانا؟ جب تک آپ وعدہ کا پورا نہ کرو. کہتے ہیں ایک بندہ نماز پوری ادا کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہو گے؟ آپ بتاؤ. آپ صاحب کہتا ہے میں مسلمان تک کہوں گا، میں کیا کروں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، اب میں کیا کہوں اس کو؟ آپ کہو گے میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو ڈرتا ہوں، نہیں کہو گے نا؟ اور کوئی ناز دلیر آ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے گیا. کہ ایک جگہ پہ حضور پاک کا ارشاد ہے
کہ ایک آدمی جس کا کھانا حرام، یلبس لباس حرام، سوچنا حرام، جسم حرام، پاکیزہ ناپاک، اس کا سارا خیال حرام، اس کا وعدہ توڑنے والا اور اس کی کوئی بات پوری نہ ہونے والی، اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جھوٹا آدمی سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ بندہ تو بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا۔ وہ لوگ جو بنیادی طور پر جھوٹے ہیں اور سچی نماز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دو دفعہ جھوٹے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے تحفظ ہوئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے میں تو ڈرتا ہوں۔ یہ کہو گے آپ ایک گروہ نے مسجد بنائی نمازیوں کے لیے، مسجد تو لگی ہوتی ہے نا، نمازی کی مسجد بنائی، اور جو اللہ ہے جو مسجدوں کا مالک ہے، نمازوں کا مالک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس مسجد کو گرا دو۔ اب مسجد کو گرانا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم آیا؟ کیوں توڑی مسجد؟ کہ اس کے اندر جانے والے بنیادی طور پر منافق ہیں، سو منافق نماز پڑھے تب بھی جھوٹا۔ اب بات میں منافق حج کرے تب بھی جھوٹا۔ منافق کی میں نشانی بتا رہا ہوں، جو نماز پڑھتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، نشانی بتانا نا کسی کو، کان میں رکھنا بات۔ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہو سکتا ہے بندہ؟ میں نے کہا تھا منافق ہونا بہت بری بات ہے، یہ تو کافر سے بھی برا ہے۔ میں نے ایک بتایا ایک دفعہ کہ عین ممکن ہے کافر بخشا جائے، منافق کے بخشنے کی بڑی مشکل صورت ہوگی۔ لہذا تو جھوٹا کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہے، نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والا جھوٹا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھائی؟ جھوٹا خیال کرنے والا جھوٹا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شام کو 4 بجے بدلے آپ کو یہ ٹوپی ہم واپس کر دیں گے، ٹوپی واپس نہیں کی، ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، باہر چیخا مارا ٹوپی والا، کہتے ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شام کو پھر آئے گا کہ ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تیری نماز تیرے سر کے اوپر دے ماری جائے گی، تم اس کی وہ چیز واپس لے رہا ہو امانت کو۔ اسلام جو ہے نا اس میں 2 باتیں آئی، آپ سن رہے ہیں سی صاحب، کہ دیانت اور امانت، یہ بات تھی نا بنیاد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ امین ہے اور صادق ہے، صادق الوعد۔ صادق کیا ہوتا ہے؟ صادق الوعد، قول کا سچا، اور امانت لوٹانے والا۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو دیا امانت، واپس کر دو۔ تو اب آج کا مسلمان سارے نہیں بھائی، کوئی امانت واپس نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، سچ بولتے نہیں، اور مسلمانوں کے حق میں سوچتے نہیں، اپنا مطلب کرتے ہیں، نمازیں دبا سٹ پڑی جا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ نماز کی وجہ سے یہ فلاح ہو جائے گی، ناممکن۔ اس لیے اسلام کو آپ اس طور پر مت سوچو جس طور پر کہ سائنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو کہ ہمیں تو اپنی بات سے کام ہے۔ وہ شخص جس نے سماج کے اندر فساد پھیلایا، لا تفسدوا فی الارض، مت فساد پھیلاؤ دنیا میں، لا تفسدوا فی الارض، اگر آپ نے کیا کہ فساد نہ پھیلایا تو آپ عباد الرحمان اللہ کے بندے ہو گئے۔ تو اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ جادر صاحب چوہدری صاحب آپ جادر، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حقوق سے معروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وعدوں کے پابند ہوتے ہیں، اور جو شخص وعدہ نہ کرے نماز پڑھتا جائے۔ ایک نشانی بتائیے وعدہ کی، یعنی اس کے لیے منافق ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کو نہیں، تو مانتا کس کو نماز پڑھنے میں، اور اگر خدا ہے تو وہ تو وعدہ نہ کرنے پہ تو خدا کے سامنے جھوٹا ہو گیا۔ لہٰذا 2 خدا رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں۔ 2 خدا سمجھتے کہ ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی موجودگی میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے یہ ہے منافق کی دلیل۔ اب بات سمجھائے؟ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سائنس کو اپنی رفتار میں جان دو۔ دین کیا ہے؟ حضور پاک کے اتباع۔ دین کیا ہے؟ جو پرانا دین تھا وہی سچا دین ہے۔ اس لیے اس میں تعویلیں اور یہ اور وہ کچھ بھی نہ کرو۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھو، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار سمجھتے ہو، اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو، اسے کہتے تو صرف نماز ہی پڑھتا جا، اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے اور کارخانہ دوائی کا آپ کام کر گئے، پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بددعا ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ قابو کر گئے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے، مسلمانوں کے کام آنے والا سرمایہ، وہ صرف چند نمازیوں کے قابو آ گیا۔ وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان قابو کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمان فاقے میں آ رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو،
تمہیں تمہارا اللہ دے گا اور مجھے کارخانہ قابو آ گیا. یہ بات جو ہے نا یہاں سے آ کے دقت ہوگی. جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے، جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی، جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے، جنہوں نے دو دو زبانیں بولی، اصل میں یہ کافر کیا ہوتا ہے، یہی سارے فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے اول تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کو نہیں، بات ہی ختم. کس جگہ کو نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کب ہوتی ہے؟ کہا تو لو حافظ صاحب کو. حافظ صاحب کہتے آج میں نہیں جا سکتا. تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں میرے رات کو میرے سر میں درد ہے، رات سے درد ہے، اس کو پہلے کھلاؤ گولی، پھر اس کو لے جاؤ مسجد میں. اور تم مجھے گولی مارتے ہو، کھلاتے تو نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں فساد کی جڑ بن گئی. یعنی کہ مسجد کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بول جاتا ہے کہ او منکرین رسالت خبردار تم یاد کر لو گے کہ اب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا. ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کے کون منکر ہے کون نہیں منکر. تو یہ فسادات جو ہے نا اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. حافظ بات سمجھے، وہ نماز میں شور نہیں مچاتے، کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی. ابھی تو ہے خیر سے، کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی. مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں گی. اگر آپ نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں سے، مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے گی. اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے. اچھا اندازہ لگاؤ، صبح 4 بجے اذان ہونی ہے کہ 5 بجے 6 بجے، کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بعد ہوتی ہے. کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4 بجے تک نہیں ہوتی، کوئی 5 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے. 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنی شروع کر دے، اے مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا، تاریخ میں ابی وقاص نے یہ فرمایا، پتہ نہیں کون سے نام ہے آپ نے رکھتے ہوتے کتاب. ایک جگہ پہ کیسٹ لگا دی ایک بندے نے رات کو، کل کی رات کیسٹ طاہر القادری کی لگائی. وہ پرانی کیسٹ کہیں پر میں نے کھانے والے میں نے خطاب کیا تھا، وہ لفظ کھانے والے کا آ گیا. رات 4 بجے کھانے والے میں تقریر کا کیسٹ لگا ہوا ہے. رات میں پاگل کے وہ لاؤڈ اسپیکر کھل پہ آیا کہ اللہ کرے مطلب نماز کیا نماز ہوئی، بچے بیمار ہوتے ایسے من ساری بندے جگائے تقریر. تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز بینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض ہے کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، ادب کے ساتھ جھک جھکا کے. یہی ہے نا، کیا ہے آپ ویدا کوریل قرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، محبیت کے ساتھ سنا کرو. پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں، سننا بہت فرض ہے. انہوں نے کیا کام کیا حضرت مولانا صاحب نے، شبینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ، شبینے ہو رہے ہیں، سارے لوگ جاتے شبینہ کے بدلے میں 10-12 مولوی ہوتے تھے، ساری رات میں ایک رات میں شبینہ قرآن شروع ختم. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے، وہ فل سپیڈ کے اوپر مطلب کیسٹ لگا دی اور میں فٹافٹ بولے پڑتا شاید اس سے وہاں بندہ کو نا اسے کر دی بوزی شروع کر کے شمینہ ہے جا کے سنے کے بیٹھ کے وہاں سے آواز ہی آواز ہے پرانا سا بدلے میں رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا. جوتی چکی ہوئی ہے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب پھر اور لے لیں گے، پیدل آ جائیں گے، ننگے پاؤں آ جائیں گے، آپ یہ کوئی فرق پڑتا. یعنی کہ ایمان کا نشہ ہی ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے. اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو، لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بحث ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو. مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے. اب بات میں مسجد کی بات کی، مسجد ضرور آباد کرو، سچ ہے. دیکھو سچے لوگ ہیں، سچوں کا ساتھ دو. کہ جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہیں. مسجدوں کا چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں کہ مسجد کو ہر مسجد چندہ چندہ چندہ. کیا ہے مسجد بنانی ہے؟ آپ خدا کا خوف کرو. آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی، تمہیں چلنے کی ضرورت ہے. دل چاہے گا تو بنا لے گا، نہیں دل چاہے کچی مسجد میں بات پڑھو. ہے اللہ کا گھر ہے، شاید کچا گھر ہی پسند ہو، اسے اللہ گھر رہنے دو فار دا ٹائم بھی. دیکھو وہ کیا کرتا ہے. تم کہتے نہیں مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکے گھر میں خوش ہوتا ہے. سنگ مرمر ضرور لگاؤ. پتہ نہیں اسے گھر سنگ مرمر پسند ہے کہ پتہ کچا گھر پسند ہے، پتہ غریبوں گھر میں رہتا ہے، پتہ امیروں گھر میں رہتا ہے. مطلب کہاں زیادہ رہتا ہے؟ غریبوں گھر میں رہتا ہے زیادہ. ہاں بتا دیکھ ہم سب کہتے ہیں کہ غریبوں گھر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آنا جانا اس کا ادھر ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر نہیں زیادہ کیا. اگر پیسہ آیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے تقسیم کر دیا. اس لیے اللہ کا وہاں مطلب کاروبار ہے آنے جانے کا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا تعالیٰ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے. اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کر سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز
اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، تو پھر تو ہو مبارک، مسلمان ہو تم، ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو. کیا کرو؟ ہاں گزارا کر لو. کیا ہے یا رسول اللہ، حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں، مجبوری ہے، سماجی بیٹیوں کو شادی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں فریج فریج دینے پڑے، ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی. کہیں ایک آدمی پہل کر لے دوسرے آدمی کی آفیت ہو جائے گی. ایک آدمی اپنا کیا کرے، ایک آدمی پہل کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی. پہل کون کرے؟ آپ کے علاوہ کو کرے نا، کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے. دلیر آدمی جو یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے گا. جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے گا. اب تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو، لیکن نہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے. اس طرح جس طرح قبر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہو گے، دیدار حضور پاک کا دیدار مانگو گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا. آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو. یاد رکھ لو کیا کہا، جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہونا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دو کاروبار. اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو. بس نام لو اسلام کا، بہتر خاموش رہو. بس آپ گزارا کرتے جاؤ، یا رب العالمین معافی دے دے. معافی مانگنی بہتر ہے. باقی سائنس کی ترقی کے ساتھ اسلام کی ترقی کی کوئی لگ نہیں ہے. سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے، مذہب جو ہے نا ماضی کو دیکھتا ہے. ہمارا معراج اور معیار کیا ہے، جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے، حضور پاک کی زندگی کے قریب جائیں گے، اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا. آگے نہیں جانا، واپس جانا ہے. واپس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو نا، آپ کہیں گے پرانا گھر ہے. پرانے طرز کے بالے پورے رکھے ہو، چھتری رکھے ہو، کیا کہیں گے پرانا گھر ہے. اگر آپ پرانی طرز کی نماز پڑھتے ہو کیا کہیں، اچھا جی. وہ پرانے بندے جو ان پڑھ لوگ تھے، یہاں پر اس کا داتا صاحب نام تھا، میرے خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں تھے. اب تو ان کی چیئر بھی بن گئی ہے. وارث شاہ کی چیئر بن گئی. وارث شاہ جو ہے نا پنجابی کے بڑے بڑے ماہر وارث صاحب پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وارث صاحب ریسرچ کے بغیر ہی پنجابی کا ایکسپرٹ ہو گیا. اب جو ماضی میں جائے نا وہی زندگی صحیح تھی. دادا صاحب کے قریب جاؤ وہی زندگی صحیح تھی. اور اب مولا علی آج کل ہیں یہاں پر لاہور میں نہیں، پہلے تھے. تو نام آج لے رہے ہو، کیوں نام لے رہے ہو؟ چالی مدد کہہ رہے ہو نا. اب صاحب نعرہ کیسے لگاتے ہو یا علی کا؟ لگاتے نا ملام تھا پہلے، اس کو مطلب ابھی سے خاموش کیا ہے. تو مدعا یہ کہ آج کیوں نعرہ لگا رہے ہو؟ میں پوچھتا علی کون ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ ایک ہیں. بات نہیں. اگر آپ کو تھے سمجھتے ہو تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا آتا آپ کہانی سن کے کہتے میں کہ یا علی کون ہے، کہتے یہ پڑھ لو جی کتاب. کتاب پڑھ جاتی ان پڑھ آدمی سے. کوئی ہے واقعہ، وہ واقعہ سمجھنا ہے نا، تو پھر تم اسلام کے اوپر بحث کرنی بند کر. صرف وقت فرائض پورے کرتے جاؤ، اللہ کا نام لیتے جاؤ، اور ایسا نہ ڈسکس کرو کہ تمہارا سارے کا سارا جو ہے نا اعمال نامہ ڈھیر کر کے باہر کر دیا جائے. اس لیے یا اللہ بہتر کرو، وقت گزر جائے. اچھا دین کون ہے؟ جو پرانا، اسی جگہ کا ہونا بہتر ہو. جیسے مطلب واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کرتے جاؤ. مسلمانوں میں بحث بند کر دو، اسلام کے نام کی بحث بند کر دو. اب کیا کرو، اسلام کے نام کی بحث بند کر دو، زندگی کے نام کی کرو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دین بہت آسان ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک آدمی پہ ماں راضی ہے باقی نیکی کو نہیں، اس کو کدھر جائے گا وہ آدمی؟ آپ بتاؤ، جنت میں جائے گا؟ اندازہ لگاؤ. تو پھر یہ بات ہوئی کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ تو سارا دین ہے. نمازوں کے برابر نہیں ہوتی، سارا دین ہے. فرمایا کہ اس نے جو مکمل دین تھا اس نے فرمایا، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے جس رب کو تم نے دیکھا ہے پالتے ہوئے اپنے آپ کو، یعنی ماں باپ، اس کو تم نہیں مانتے، مجھے تم کیا مانو گے؟ وہ جو تم پال رہے تھے، تمہیں یاد ہے نا کل تک اسپون فیڈنگ کرتے ہیں، پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پورا رب بنا ہوا. تو اس کو تم نے دیکھا پالتے ہوئے، اس کو تم نے نہیں مانا، تم کون سے رب کو مانو گے؟ حاضر رب کو جس نے مانا، غائب رب کو کہاں سے مانے گا؟ تم جھوٹے ہو. جو ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے جھوٹا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ پہلے ماں باپ کو مانا. جو وعدہ پورا نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے، جھوٹا ہے. جھوٹا بندہ مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ لمبا چوڑا نہ کرے. معافی چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی، یاد ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سارا کام ختم ہو جانا ہے. مسلمانوں کو پریشان نہ کرو، دوسروں کو دو تک بھیجنے کی کوشش نہ کرو، ان کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرو. کہتے تم نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے کتنے اچھے لگ رہے ہو، چل اللہ تجھے جنت میں جا دے. تو کہتے صرف کلمہ ہی تو پڑھا تو نے،
تو نے ابھی کہاں سے ملنے پڑے، ابھی تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر جو ہے وہ تیرے اوپر سر کے اوپر کتابوں کا عذاب ہم ڈالیں گے، تو انشاءاللہ برباد ہو جائے گا۔ اب ایسے پتہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، تو تم نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا، ہم نہیں معاف ہونے دیتے۔ جو کہتا ہم نہیں معاف ہونے دیتے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ اب کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دوسروں کی بخشش نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کیا کر سکتا ہے؟ سب کو معاف کر سکتا ہے، تو تجھی سب کو معاف کر دے، جیسے نماز پڑھی اس کو بھی معاف کر دے، نہیں پڑھ سکے اسے بھی معاف کر دو، دین چاہیے سب کو معاف کرتے جاؤ، راضی رہے گا۔ کیا کرو؟ راضی رہا کرو۔ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ، چھوٹی چھوٹی بات ہے نسخہ کہ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ۔ دین کے حوالے سے تعلقات کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا یقیناً خسارے میں ہے، دنیا کو دین میں انویسٹ کرنے والا یقیناً فائدے میں ہے۔ بہت آسان بات ہے، اگر اللہ نے تمہیں دنیا دیا ہے اس کو دین بنا لو، دین کے حوالے سے استعمال کر لو۔ اگر دین ملا ہے تو اس کو دنیا داری میں نہ استعمال کرو، خرچ نہ کرو، یعنی کہ عبادت کے پیسے نہ بناؤ، پیسوں سے عبادت بنا لو۔ اور تو بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حرام فرمائے اپنی اولادوں کو کنٹرول میں رکھو، اولادوں کو دین سکھاؤ۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، وہ زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں، پھر انہیں کو ساتھ ملا لیے۔ کمال ضرورت ہے نا، یہ لوگ مخالف لڑے ہمارے ساری عمر، آج ہم فاتحین ہیں، کیا کیا جائے؟ انہیں کو ملا لیے ساتھ۔ کس کو ملایا؟ وہ جو مخالف تھے، یعنی کہ برا بھلا کرنے والوں کو اپنا صحابی بنا لیا۔ آپ کو تو امتی بنے ہو تو صحابی کیا درجہ ہے آپ اندازہ لگا لو۔ مخالفین کو صحابی بنانا پھر یہ شان رسالت ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو اس وقت تک غیر مسلم نہ کہنا جب تک آپ کے علم میں دو۔ حضور پاک اس کو اپنا بنائے، تم کون ہوتے اپنا نہ کرنے والے؟ اس لیے ڈر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، ہیں۔ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ وہ جو بیمار تھا اور نماز میں نہیں پہنچا وہ بھی ہے، اس کے لیے دعا کرو، آسانی کرو۔ اچھا یہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ یہ مولوی جھگڑا کرتے ہیں، وہ جو ہو گیا نہیں کیا، وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں مولوی، جو بہت سارے مولوی جھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ تو جی لکھا ہوا کتاب میں اس نے ایک نمازی پڑھی تو 70,000 سال سے الٹا لٹکنا ہے، لوگ وہاں پر سے الٹا لٹکے پڑے گئے کہ مولوی بتاتے کہ یہاں دین 70 پیسے یہاں دو، 10 پیسے دو، 10 روپئے یہاں دو تو کتنے دنیا میں ملتے ہیں؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں، یہی ہے نا۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو کیا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت۔ 70 روپئے آپ کو 70,000 روپئے ملے گا، 1000 روپئے دیا آپ نے، آخرت میں کتنا ملے گا؟ وہاں دکانیں لگی ہوئی تم نے خریدنا ہے، 70,000 روپیہ خوش نہیں لیا، اب تو بڑے خوش ہو گئے، وہاں کلین خریدے گا آپ، وہ کلین وہاں چاہیے نہیں، کیا کرے گا 70,000 کو؟ مٹھائیاں وہاں لگی ہیں، کوئی دکان، کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی نار کے لیے، وہ بات اور ہے۔ اس سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ بات جمعہ ہے، مطلب یہ منفعت ہے اور طرح کی منفعت ہے، یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ کو 70 روپئے کے انتظار ہو، یہاں میرے اکاؤنٹ کی طرح لیجر آخرت کا، یہاں میرے پیسے بنے ہیں، اس سے پیسے کبھی بنتے ہیں؟ قبر میں آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے جی باقی کے 70,000، قبر میں نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ قبر کے اندر رکھ رہے جو خرچ نہیں کرتے ہو، یہاں تو خرچ نہیں کرتے ہو، یہاں تو وعدہ جھوٹا کرتے ہو، پھر کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے، تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو۔ اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں، جو واجب الادا بوجھ ہیں وہ ادا کر دو، یہ اسلام ہے۔ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ، کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ، بس راضی ہو کے جاؤ، تو راضی کر کے جاؤ، تو راضی رہو، ہر ایک کے ساتھ راضی رہو، ٹھیک ہے بات؟ ہاں آسانی بات ہے۔ اب سوال کرو، ٹھیک ہے بولو، جلد جلد بولو۔ بالکل درست فرمایا۔ ہاں مختصر لفظوں میں ہاں اب گزارش یہ ہے، ہمارے پاس اتنا انبار ہے ارد گرد سے سارا دین کے متعلق، او اس کی روشنی میں خدانہ خاصہ آپ کی بات جو ہے وہ بے سند معلوم ہے، ہاں جتنا انبار ٹھیک ہے ارد گرد۔ کہ ارد گرد انبار ہے۔ میری بات آپ کو اس وقت سند لگے گی جی صاحب، کہ میرے ساتھ تعلق پہلے بتاؤ گے، بات بعد میں سنو گے، نہیں وہ تو نہیں سمجھو بات ہے، ٹھیک ہے بتا رہا ہوں، جی صاحب، کیا کرو گے؟ جی تعلق پہلے بات بعد میں۔ تعلق تم میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے،
آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت کو نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھا ہو 2.5% اور ایک اللہ اس وقت باہر مانگ رہا ہے. اب بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے یا اللہ تو گیٹ میں کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیے تیرے سے 2.5% والا اور ہے. نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا مثلا آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کی صبح یہ نماز ہجوم پڑھنا چاہیے، یہ وظیفہ کرو یا ہجوم کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی، یہ کہا یہ صبح کے وقت یا نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ یا کیونکہ دیکھے وہ شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو، یہ بھی شروع کرو. کہتے وہ نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین، یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا، یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے، پاگل کر دیا. میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے اسے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو، پچھلے گناہوں کی معافی، کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے وہ پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جنگ کا زمانہ ہو اب جنگ میں جاؤ، عمل کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو، لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا بتا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو، بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ، تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا، یہ تو تمہاری کوئی کمبختی ہے. آپ بات میرے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام تھا. مثلا میں آپ کو موٹی بات بتا، ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رشتہ بلند ہو اس کی ساتھ بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا، امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا، انسانوں کو تکلیف نہ پہنچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نمازیں پڑھے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا، توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں، ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ کرو، ہم بھی سجدہ کرتے جا رہے ہیں، 1000 بار سجدہ کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سجدہ کرتے لے، حضور پاک نے کہا بندے کو سجدہ نہیں کرنا. اب سمجھ آ گئی بات کہ بندے کو سجدہ نہیں کرنا، میری قبر کو سجدہ نہیں کر لینا. اچھا ہم اسی سجدہ نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو عربی سمجھ سکتے ہو، ترجمہ پڑھ لو، پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلاغت نظام ہے، یہی کل کائنات ہے ہماری، اس کے اوپر پڑھا جا پڑھے سمجھ آ کے جاننا سمجھ آ گیا. سلام کیا، سبحان اللہ، آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین، تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا. یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے، کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، انسان، ان کو غور سے دیکھو، اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا سن لیا؟ اور آپ نے سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ نہیں کیا کہہ دیا. آپ چلے ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے، وہ کون سا خلیفہ، کون سا، یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، میرے خیال یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے. یا آپ 4 صدی پاگل ہو جاؤ. نہیں، یہ تو ہندوستان کو مسلمانوں کی بات ہے، یہ تو بڑی دیر کے بارے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا، 19ویں میں آپ سن رہے ہو، 22ویں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے، آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات پہ چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کے گزار دو گے، پیسے گن زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے، آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات پہ چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کے گزار دو گے، پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. اب بات میں مایا گن گن رین ہوئی، آئی چور کی بار، سویا مورخ لٹ گیا،
ہم مانگے دوسری بار، وہ مارا گن گن کے رات آ گئی، چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار ایک بار اور چانس ہے. ایک بار کہاں ہوتا ہے، ایک بار چانس نہیں ہوتا. یہ کل کائنات ہے، جھگڑا کیا کرے. یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ، بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو، یہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صاحب نہیں، نہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جن کا شعبہ ہے تبلیغ رزق کا، کیا ہے، ذریعہ معاش ہے، ان لوگوں کو پروفیشنل جو ہے نا، پروفیشنل مبلغ جو ہے وہ بیچارہ ملاوٹ کر جاتا ہے. سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اللہ شیعہ ہم نے ذاکر ہمارے بڑے دوست، اب وہ ہر سال مطلب سناتے، واقعہ سناتے کربلا کا. اور اکثر ہمارا بہت مشہور ایک ذاکر ہمارا دوست تھا، بڑے ہی دوست تھے. کہتے مطلب آپ کے مطلب نوی گال سنا بھی تو یہ حالہ کربلا تو پرانی تو نوی کی سنا نوی. کہتے 4 کبوتر والا واقعہ تھی پہلے سنا تھی کہ امام پاک کی لاش سے 4 کبوتر آئے تو واقعہ ہوئے سارے بدلے میں سنا. کہ نوی اور کہا تو نوی سنا دی. میں کہوں تم ابھی دیتے نوی گال نہ سناؤ تو پرانا کام میرے آندے. اب بات میں تو نوی واقعہ جو ہوتا ہے نا اسلام میں، یہی بدعت ہوتی ہے. اسلام میں نواں واقعہ کوئی نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے. کیا ہے یہ؟ پچھلا واقعہ ہے، نکال دو. کتابیں بھی نکال دو. غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. کوئی بندہ جھاڑتا درویش واقعہ، وہ بیچارے مار کھانے لگ گیا. کہیں بحث ہو رہی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے گلے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا، حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے وہ. پسندیدہ کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر، نبیوں کے برابر مقام ہے، کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا آپ نے فرمایا غزالی کی طرح بلاؤ. ابھی غزالی پیدا ہونا کہیں. اچھا آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ جی سوال بولو. تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد، اور پورا شجرہ دسو سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا، تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا عصا ہے، اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں، اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں عصا تھا، حضور پاک نے اس کو پاؤں پہ مارا. چپ پیغمبر، پیغمبر ہے نہیں کہ چپ ہوئے مقام ادب کا مقام ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کے مقام وہ چھپ ہو گئے نا. کہتے جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میں اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ وہ درویش سے بحث ہو رہی، امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھا امام غزالی کو؟ دیکھا کتنے بڑے مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو نہیں مانتا؟ کہ میں کہتا تو بہت گدھا آدمی ہے، تو درویش نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے ہے مکر ہے، تو مجھے کدھر سے آ گیا؟ میں نے کہا دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا. کوئی پتہ نہیں کب آدمی پرسوں کی بات ہے، امام غزالی یا تو میرے سامنے میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھو اگر ماضی میں جانا ہے تو میں امام علی کیوں نہ مانوں؟ تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے علاوہ کرنے جاتے ہو. تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے، 2 قدم آگے پہ امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا، کتنے کتنے امام مانتے جاؤ گے؟ پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی، وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر جو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر، کیا کہا؟ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے، ہر جگہ جانا اور دعا کرنا، کیا کرنا، یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے اس کی. کوئی ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ، وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا، یا گمراہ ہو جائے گا، یا پاگل. یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب انبار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو؟ اس کے اوپر خاص پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اسے یہ کہا، اس نے وہ کہا.
اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے مولوی صاحب بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ وہ درویش نے کہا یہ کہتے ہیں، اور پیر صاحب نے بتایا یہ اسم اعظم ہے۔ میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا، میں کہا سارے گدھے ہو، اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے، جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، تم اس کا ورد کر لو، تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے، اسم اعظم ہے۔ اسم الہی، ہر اسم الہی اسم اعظم ہے۔ اب بات سمجھ آئے بتا، ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا ہے، یہ وہ آپ بتاتے ہیں، یہ مولوی باتیں کا یہ واقعہ۔ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں، گمراہ تو تم ہو جاؤ گے سند کے بغیر، کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں۔ کہا بھائی کیا بتا، ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ۔ ہاں کدھر سے آپ بتا بات سمجھے، معراج شریف کی رات ایک، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا۔ کون سا؟ آپ پڑھو آپ صاحب، ہاں کہتے ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں بات جلدی جلدی میں کہا جو دکھایا سو دکھایا، جو ہوا سو ہوا۔ کب ہے؟ اس مہینے یہ واقعہ کب ہوا؟ نہ گزرے کا بیس ہی ایک ہوا، جس نے حضور پاک نے یہ واقعہ سنایا نا، اس رات کا واقعہ ہے یہ۔ کچھ واقعہ ہے اس رات کا واقعہ، ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کیا ہے، تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے، وہ رات تو نہیں ہے نا۔ اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو، تم آج کی رات ملے بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے، وہ آج کی رات نہیں ہے، وہ رات آئی ایک رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے، اور جب آپ کو معراج عطا ہوا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پیغمبروں کا واقعہ، اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا۔ کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے، جب آپ موجود تشریف فرما۔ آج کی رات نہیں ہے، پچھلے سال والی رات میں نہیں تھی، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اب 1400 سے بھی 20-25 سال آگے پیچھے ہو گیا۔ کب کی بات ہے؟ اب کی بات ہے، وہ رات ایک ہی رات ہے۔ اب تو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا لے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے، آج حضور پاک کی رات ہے، تو یہ تو بنانے والی بات ہے، ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں۔ آپ نے بات سمجھائی؟ کیا ہو؟ ادب پیدا ہو جائے، حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے، حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے، ضروری بات ہے۔ لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج ہوا۔ نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات، جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا، وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات۔ تصور دونوں چیز آ جاتی۔ کب یہ ہوا کہ ان انسانوں کا، پرانے انسانوں کا، ان بزرگوں کا، ان راتوں کا، ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ، اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا، کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں، اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ اب بات سمجھ رہے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح، کوئی جھلکی صحیح، کوئی انعام ہی صحیح، کوئی نوازش ہی صحیح۔ تو یہ بیٹھے کہ آج میں معراج دیکھنا ہے، آج کیسے دیکھو گے؟ یہ مولوی بتاتا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا، آپ براہ راست بات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات کرو، ان کی یاد کی بات کرو، اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو، فلسفہ، دین، کتابیں پڑھ پڑھ کے۔ ایک نئی کتاب آ گئی ہے، مرنے کا منظر، موت کے بعد کیا ہوگا، وہ پڑھ کے نہیں جناب وہ پاگل ہوگا بندہ۔ کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو لڑو۔ آپ بتاؤ، یہ لکھا ہو بچھو ڈرتے ہیں؟ کہتے مجھے آپ لکھا ہو وہ لینگویج ہے کہ تمہیں بچو ڈرتے، پڑھنے والی مجھے ڈر رہے، خط لکھا ہوا سے تمہیں اسے لکھتا۔ ان کا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں ڈریں گے، کیونکہ تم ہو گئے نہیں تو بچو کس کو ڈرے گا؟ کہ میں کہاں ہوں گا، میں کہ تم نہیں ہوگے، تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے،
جس کو تم چھوڑ چکے ہو گے، جس سے تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے، لباس جل جائے، کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں. جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے، تم موجود نہیں ہو لباس جہاں جائے سو جائے. بڑی بالکل سمجھتا انسان. یہ کتابیں، یہ آپ کے واقعات، یہ سارے مطلب تبلیغیں، اس سے آ کے ماڈرن مین پریشان ہوا، خاص طور نوجوان کا تجربہ. آپ معافی چاہتے ہیں اور نماز پڑھنے گیا عید کی بندہ، مولوی صاحب نے برملا کہہ دیا کہ ہوں عید کس منہ میں پڑھنا ہے، تراویح سے پڑھنی ہے. صاحب کا یہ لفظ کہہ دیا، کیا کہا، کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا. پدے بندے شرمندہ کی وجہ سے واپس چل جان. یہ بات اس لیے یہ بڑا بڑا حساب کرنا، جان کرنا. کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا، حقیقت کے نرگے میں رہو. اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو، اس کے بعد اگر نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی پھر ختم ہو جاؤ گے تم. ہاں جی اور بولو. ہاں نوجوان ملت بولو. ہاں بولو کوئی آدمی. ہاں اشفاق بولے گا. ہاں ارے فاصل ہوتی ہے پرائرٹی، جب دونوں میں ایکوئی بیلنس ہو جاوے کہ دونوں برابر کی ہیں کہ یا اس وقت دین بچا لوں یا دنیا بچا لوں، تو وہاں جو چیز آپ بچا سکتے ہو وہاں سے آپ کا ٹیکس معلوم ہوگا. یہ فالس ہے کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں، آپشن دونوں اوپن ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا، ایمان کا ایک ٹکڑا ڈال دیا. پاسنگ ہوتی ہے وزن کا رہتے نا، کچھ وزن کام تھا ان کا تھوڑا ایمان ڈالا اس میں، کہتے جی قسم بالکل میرے پوری ریٹ پہ ہم لیا، اتنا نفع ہم لے نہیں، برابر کر دے رہے ہیں ہم تو. ارے تھوڑے جھوٹ بول دی. اگر تم سچ بولو تو نفع بڑا بے شمار ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو، رب اس کو مانو، ہزار آپ اسی پہ ڈل جائیں گی تمہاری. اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو کہ یا اللہ تو آپ ہی بتا دے کیا کاروبار ہے. یہ کاروبار آباد رہیں گے، شاد رہو گے، زندہ رہو گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تجربہ مند نہیں رہتا. یہ جو دولت مندی ہے یہ تم دیکھو، دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہوا پڑا ہے ویسٹ میں. آپ لوگ جھوٹ سے بچو، منافقت سے بچو، چلو اور کچھ سے بچو، کسی اور مسلمان کو پریشان کرنے سے بچ جاؤ. چلو کسی کام کر لو، وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. مسلمان کون؟ جو ادھے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ان کو نہیں کریں گے. تو بات سمجھ آ رہی. اور کبھی بدلے میں ہم آپ سیٹ نہ کرو، انسانوں کو معاف رکھو، آرام سے بدلے چلتے جاؤ. اور دین وہی جو پاک وسلم کے ساتھ آج کی رجوع کرو. اور تم کتابوں کے علم نہ کرو، کیا کرو؟ رجوع کرو. آج بھی اللہ موجود ہے. اللہ بتاؤ کون آدمی اس کے یقین ہے کہ اللہ موجود ہے؟ چودھری صاحب اللہ موجود ہے؟ اب مطلب ہے نہیں، پہلے موجود تھا، آج بھی ہے. لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے. وہ چاہے تو تم علم نہیں رسید کرا دیں، وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہزار قسم مطلب نوازشیں کرتا ہے. وہ براہ راست اللہ کو پکارو، تمہارے اوپر ساری منزلیں علم کی آسان ہو جائیں گی. اللہ ہے نا آج بھی، اللہ کے حضور ہے نا آج ہیں، تو تمہیں کتابوں سے کیا ڈھونڈنا؟ پکارو جواب ملے گا. آسک اینڈ یو ول بی گیون، مانگو اور تمہیں ملے گا. تلاش کرو تم پالو گے، کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا. کیا ہوگا؟ ہاں مجھے پکارو میں سننے والا ہوں، پاس ہوں تمہارے. پکارو تو صحیح ہے. مطلب یہ کہ اللہ قریب ہے، اللہ کو پکارو. دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا، دین کے ذریعے سے مطلب تم اللہ کو ڈھونڈ، اللہ براہ راست تمہارے ساتھ. آگے کون سا پہنما تولو، جدھر ہم جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے. ہوگا تو کوئی بات. اور فی انفسکم، اس کو کیا مانا؟ تمہاری سانسوں میں، تمہارے نفس کے اندر. ایک اور وماکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو جدھر ہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو نا ذرا. پھر یہ نہ کرنا کہ یا اللہ اس وقت کاروبار کو دوسرا ہم کر رہے ہیں تو اسی مہربانی کر کہ کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب بات سمجھ، یہ نہ کرنا. بس اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. معکم، جاؤ تمہارے ساتھ جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو
करवट करवट जिस तरह भी हो, लेटे हुए हो, जागते हुए हो, जिस हाल में। और मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आज के ज़माने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मॉडर्न मैन वादा नहीं पूरा करता। अल्लाह तुमसे पूछेगा। एक आदमी से अल्लाह ने पूछा, भाई दिवे तूने वादा नहीं पूरा किया? कहते मैंने वादा पूरा करने का वादा नहीं किया था अभी, इसलिए वादा पूरे करने का वादा करो, इसलिए मेरे साथ वादा करो। क्या वादा करो? अब ये बरमजाक है ना सब ने, हम कि हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। क्या वादा करते हैं? हम अपने वादे पूरे करते हैं, पिछले किए हुए वादे भी पूरे करेंगे। ठीक है, मंजूर है, आप ईमानदार हो मेरी निगाह में। क्या हो? मुसलमान हो, ईमानदार हो, तुम सच्चे हो। बस ये इतनी सी बात है, इसको निकाल दिया जाए, जो भी वादा किए पूरा कर, या वादा ना करो। कहते हाँ ये बात है तो ठीक है, लेकिन वादा नहीं करते, कोशिश करें। जब वादा करो पूरा, ईमान ईमान है। और हुजूर पाक आज भी मौजूद हैं, ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, आप पक्की इतला दे रहा हूँ। आप उन्हें पुकारो, अल्लाह के फजल से ज़रूरी है। और बाकी इधर उधर राबते शाबते से बचो। आपको मैं नरम अल्फाज में क्या जा रहा हूँ, बस सीधा साधा बराह रास्त राबता रखो। क्या करो आप बताओ? हुजूर पाक के बराह रास्त राबता, अल्लाह ताला से बराह रास्त राबता। अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता, अल्लाह अपने बंदों के साथ साथ है। वो हर वक्त चाहता है कि तुम सीधा करो, अल्लाह का सीधा करो, अल्लाह को पुकारो। सारा ईमान चाहिए। किताबें ना पढ़ना दीन की, बस काफ़ी है, न टाइम नहीं हमारे पास। दीन की किताब ना पढ़ो, माँ बाप की किताब पढ़ लो, उनकी इबादत कर लो, सजदा कर लो, बस काफ़ी है। वादे पूरे कर लो, हुजूर पाक किया मोहब्बत कर लो, बस अल्लाह के साथ बातें की करो तो नहीं है, सच्ची सच्ची बातें। ठीक है, बस बातें करते हैं ना आप, वह पूरी करते हैं वो। और सवाल करो, जुदाई से बोलो, चार चुगताई वगैरह वगैरह सब लोग बोलो। अब साहब बोलो। जिंदगी पे राजी हो जाओ, बस करो। ठीक है, क्या बनना है हमने, कितना बड़ा हो जाना है, कितना छोटा हो जाना है। बड़े बड़े नेक नामी आखिर में खत्म हो जाएंगी। यानी कि बचा को नहीं सकता ना आपको, काश आप बच जाते, बच नहीं सकते। जाना जरूर है। अब अल्लाह के लिए जाना है, जाना है, अल्लाह के पास जाना है, यानी कि माँ बाप के पास जाना है। बुजुर्गों के पास आपके दादा ज्यादा बैठे होंगे, कौन कौन लोग होंगे? वो कहीं दादा होगा, कहीं नाना निकल आएगा, कहीं और निकल आएगा, खानदान के बंदे होंगे। बस खानदान के बंदे अल्लाह के पास पहुंच जाए कि कुछ हमारा जो है ना टब्बर वहां पहुंच गया, तो बाकी कुछ लेके हम जा रहे हैं। इतनी बात है जिंदगी, इतनी सी बात है, बाकी ये सब कुछ नहीं रहेगा। हाँ वहां पे चाय शाय मिलेगी आपको। कमाल करते बिल्कुल होती है। अब बाकी इस तरह चाय चाहते हैं वहां पे लोग, और उनके लिए सुबह सादक है। पता है अब ये राज तूने छेड़ दिया। जो शख्स जिस तरह आप कहते हैं ना, ये CSP अफसर, आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं, CSP अफसर होते हैं, इनको अफसर बनाने से पहले एक एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। उसका नाम क्या है? सिविल सर्विस एकेडमी है ना, ट्रेनिंग होती है ना। अभी ये कौन है? ये तो कैंडिडेट है, एकेडमी है, अभी ये पढ़ रहे हैं और रूट है एक किस्म के। लेकिन ये क्यों यहाँ पर इनको ट्रेनिंग हो रही है कि इनको ऑफिसर रहना है, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, जहाँ पर इनको तालीम हो रही है। अल्लाह के इल्म में है कि इसने जन्नत में जाना है। आप क्या समझे बात? अल्लाह के इल्म में है, उसके इरादे में है, उसके फैसले में। क्या है? इल्म में है, इरादे में है, फैसले में है। जिसको जन्नत में लेके जाना है उससे दोस्ती वाला काम नहीं कराता। वो जन्नत में ले जाना है, दोस्ती वाला क्यों काम कराएगा? जिसमें दोनों में जाना है उससे जन्नत वाला काम नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं वो यहीं से शुरू हो गए जन्नत। आप समझ रहे? तो यहां से जो आदमी जन्नती काम कर रहा है वो जन्नत में ही है। इसलिए वो कुछ लोग कहेगा कि जन्नत यही है। आज अगर तुम्हारा इरादा गलती छोड़ने का हो गया, गुनाह छोड़ने का हो गया, जुल्म छोड़ने का हो गया, वादा पूरा करने का हो गया, तुम जन्नत में अभी दाखिल हो गए। देर को नहीं है। कब दाखिल हुए? आज ही दाखिल हो गए। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने जब जिसको ले जाना है यहीं से उसके अदाब सिखाएगा। कहां से सिखाएगा? जहां जो फसादी है, देखो जी मुझे गाली दिया, मैंने फिर इसके बदले मेरा ये जन्नत में जाएगा। जन्नत वो मकाम है जहां तुम्हारा कोई मुखालफ नहीं है। जिंदगी में मुखालफत करने वाला जन्नत में नहीं जाता। ये बात समझ, क्योंकि वहां तो सारे अल्लाह के सामने रूबरू हैं, कोई किसी का मुखालफ नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे? कुछ ये नहीं है, कुछ नहीं है, सब अल्लाह के सामने है।
وہ اللہ کے ہاں کوئی مطلب یہ سنی کا مضمون ہونا ہے وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا یہ سنی سے نکل کر وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے. کہتے ہیں آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ ذرا ایک وقت آگے دعا کا یا بد دعا کا تجھے دشمن نام لکھواؤ جی ان کو آپ نار کرنا ہے میرے دشمن ہی بن یہی جنت چلا. آواز اچھا تجھے کوئی تقاضا کرو جو چیز ہم چاہیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے کوئی پلاٹ شلاٹ پیسے پوچھا کہتے میری میں تو راضی ہوں جو کچھ ہے ٹھیک ہے یہ بھی جنت چلے گئے. کوئی کسی کے خلاف بات کہتے کوئی نہ اب تو بڑی تکلیف دے گا وہ آدمی کہتے بھائی کوئی تکلیف نہیں ہے جنت میں چلے گئے. جنتیوں کو یہیں سے پہچانا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ اور ٹربل میں ہے آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا. الگ زندگی ہوگی نا وہ زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے. نہیں بات سمجھے کہ یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ گزار رہا ہے ڈسپلن کی گزار رہا ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو سیریل بنا دیا آگے جا کے جنت میں شاش میں شاش ہو جائے گا فٹافٹ 4 سال شادیاں کر لے گا کدھر سے کر لے گا. یہ زندگی جہاں سے چلتی کہاں سے چلتی ہے کہ بابا صاحب کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا بلکہ خواب یہ خالی نظام الاولیاء نے دیکھا ان کو بشارت ہے حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. من داخل عاد البابا فهو في الامن جس بات داخل ہوا مطلب فهو في الجنت بلکہ لفظ ہے وہ جنت میں چلا گیا. اس دروازے کا نام رکھ دیا جنتی گیٹ بہشتی گیٹ. لوگوں نے بڑی مطلب شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے فقیر آدمی ہیں جنتی بہشتی دروازہ یہاں لگا دیا بہشت آگے ہے کچھ وفد بنا کے گئے علماء آپ جیسے سامنے لوگ پھر بابا صاحب نے آپ نے کمال کر دیا بہشتی دروازہ یہاں ہی لگا دیا. آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر لگے گا. بہشتی دروازہ لگتا ہی ادھر ہے کدھر لگتا ہے یہی لگتا ہے. اب آپ تم بتاؤ تم کون سے دروازے پہ ہو. وہ آدمی جو یہ دروازے پہ کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے وہ کوئی نہیں جائے گا. اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بہشت میں کچھ بندے غیر کر لیے تم نے غیر کر دیے ہیں نہیں جاؤ سارے آنے دو وہ بھی آ جائے گا. پتہ کی بات کیا ہے مشکل کا ہے وہ کیوں آیا وہ بھی آئے گا آئے گا نا. آپ یہ کہو آنے دو اس کو بھی کہو آنے دو. تجھے کیوں بولے ہو اقبال سے پوچھ رہا تھا تجھے بھی آنے دو. اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو رشتے داری ہے نا آنے دو سب کا. پر یہ ہے جنت. جنت کیا ہے ایٹ پیس ود ایوری ون. کیا ہے ایٹ پیس ود ایوری ون. ہر ایک کے ساتھ امن ہر ایک کے ساتھ صلح. بس جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے زندگی سے. جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا جنت یہیں آئے گی. اور کیا ہے یہی جنت ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر. یہ شعر بن جائے گا کیا مصرع ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. آپ سے بات سمجھائی. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. ادھر سے آرام نہیں ہے تو کدھر جا رہے ہو کسی کو بتاؤ. کہتے بےچین ہوں اضطراب ہے پریشان ہوں بس سمجھ جاتی اللہ ہے کہ نہیں. بیوقوف تو بڑے تو ہے کہ نہیں ہے اللہ کو کیا کرتا جائے وہ تو موجود ہی موجود ہے. آپ نے آپ کا خیال رکھو. لو آج آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتائیے. اپنا خیال رکھو زندگی ماں باپ مل جائے نا چھوڑو نہ قابو کر جاؤ. کہتے آپ کدھر جاتے ہیں تو ایسا نہ کرنا جیسے وہ پٹھان نہیں گئے تھے پشاور میں. پشاور کو شاہ صاحب مل گئے سید پیر صاحب انہوں نے بڑی خدمت سے کی پٹھان نے اور پیر صاحب ہم جا رہے ہیں کہتے کدھر جاتا ہے تو سید ہمارا پیر ہے آپ سے یہاں ہی قبر بنائے گا ہم یہ تمہارا مقبرہ بنائے گا ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا ہم کدھر جانے دے گا. ایسا نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے خدمت کر لو وہ یہی جنت ہے. کیا کر لو جتنی خدمت کروانا ان کے حق سے زیادہ ان کے تقاضے سے زیادہ. بس یہ بالکل مطلب جنت ہے. اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے. اولاد کو دین سکھانا جنت ہے. ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے. بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ چلتے جاؤ سفر کرتے جاؤ. کدھر آگے جانا ہے ایکسل شیئر آگے جانا ہے یہاں نہیں رہنا آگے جانا ہے. بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر. بس صلح صفائی کے ساتھ کام رکھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو. ہر چیز مکمل ہے. دین بہت آسان چیز ہے بہت آسان چیز ہے. دین کتابوں کا نام نہیں ہے. سیدھا بات نہیں. دین کیا ہے کتابوں کا نام نہیں ہے لیکچر کا نام نہیں ہے موجود لمحے کا نام ہے. ایک لمحے کا نام
کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے کو دیا، بینائی کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے. پورا دین ہے. کیا ہے؟ پورا دین ہے. یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی، تیرا 1000 بار شکر ہے. بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے. یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب ہے کہ ہمیں امت سے پیدا کیا، بڑا تیرا شکر ہے. آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور ہم تو امتی ہے ٹھہرے. رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کی شفاعت ادا کرو. بس یہ سارا کھیل نہیں ہو جائے گا. کتابوں کا نا کتابیں نہ پڑھا کرو. میں وہ کتابوں سے منع کر رہا ہوں. ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا بالکل یہ ختم ہی ہو جائے گا، عمل ہی ختم ہو جائے گا. آپ دعا کر لو، جتنے حاضرین ہو ایک دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے. خوشحال کا مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو، اس سے بہتر بھی حالات پیدا ہو جائیں. اچھا اور بھی اچھے حالات ہو جائیں. ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور یا رب العالمین اس ملک پر تھوڑی نگاہ کرم کر، اور جہاں انسانی نے مشکل ڈالی ہے، انسانوں نے مشکل ڈالی ہے، تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے، کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، بندہ اب نہیں کر سکتا. اس لیے یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، سب کو آسانی عطا فرما یا رب. اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما یا رب العالمین. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بات فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چلو